بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 21 کیسز خان صاحب کے اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں اور 3 کیسز سابقہ خاتون اول خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی ان کے اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس ہے جس میں خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا اور ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے کے آئے تھے۔ ہائی کورٹ نے بھی ہمیں جو ہماری صدائیں تھیں ان کو اگنور کیا، ہمارے خلاف فیصلہ دیا، تو اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور کل اس کی سماعت ہے۔ انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق اس میں فیصلہ آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم جوڈیشل کمپلیکس جائیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر 3 کیسز اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایما کا رول، مشورے کا رول، وہی جو اگلے دن آپ نے دیکھا کہ 4 مقدمات میں خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ کنفرم ہوئی، اسی بنیاد کے اوپر کہ سرکار جو ہے کوئی ایویڈنس ہی نہیں دے سکی، سرکار بالکل کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کر سکی جس سے یہ کیس ثابت کر سکے کہ جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں FIRs کے اندر وہ ثابت ہو سکیں۔ تو لہٰذا سارے فیبریکیٹڈ کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ درج کیے گئے مقدمات ہیں۔ تمام انشاءاللہ یہ تمام میں ضمانتیں بھی ہوں گی اور خان صاحب تمام کیسز سے ڈسچارج بھی ہوں گے۔ 2 کیسز جو کہ نیب کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک القادر ٹرسٹ، سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی خان صاحب نے اس میں ذاتی مفاد نہیں لیا اور وہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا ہے۔ دیکھا گیا کہ کسی اور کیس میں خان صاحب کو پکڑا نہیں جا رہا تو ایک نئی ہائپ کریٹ کی گئی میڈیا کے اوپر، تو وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس کے اندر 3 کرمنل پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر جرم ہوتا ہے تو اس کی ایک کرمنل پروسیڈنگ، فار ایگزامپل اگر کوئی FIR ہے، کوئی ایک بندے نے وقوع کیا ہے، کوئی ایک بندے نے کسی بندے کو ہی مارا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 الگ جگہوں کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کی جائے، بلکہ ایک جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو وہ 3 جگہوں پر کارروائی جاری ہے۔ کون کون سی؟ ایک یہ نیب کے اندر، ایک توشہ خانہ کا جو ٹرائل کورٹ، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جج ہمایوں دلال صاحب کے پاس وہ کمپلینٹ جو الیکشن کمیشن نے فائل کی ہے۔ تیسری FIR جو تھانہ کوسار کے اندر درج ہے۔ نیب کے اندر بشرا بی بی وہ بھی پیش ہوں گی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر۔ اسی القادر ٹرسٹ کے اندر پریویس بیل جو ہے ہم نے واپس لی اس بنیاد کے اوپر کہ نیب نے آ کے سٹیٹمنٹ دی کہ بشرا بی بی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے وہ ان کی ضمانت واپس لی۔ پھر خیال آ گیا نیب کو اور پھر انہوں نے نوٹس بھیج دی ہے، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ آنا پڑا، تو وہ بھی وہاں پر پیش ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6 مقدمات ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر الگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک مقدمہ الگ ہے اور ایک مقدمہ وہ توشہ خانہ والا وہ الگ ہے۔ اب جو 6 مقدمات ہیں ان میں ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ طاہر سپرا صاحب نے جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے، جو کو ایکیوز تھے نا خان صاحب کے ساتھ، ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی تھیں، تو ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہے، تو وہ بھی کل لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا، کیونکہ جب کوئی اس طرح سے عدم اعتماد کر دیتا ہے تو وہ فوراً ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، لہٰذا پہلے تو نہیں ہوئے۔ تو توشہ خانہ آپ نے دیکھ لیا کہ روزانہ درخواستیں دے رہے ہیں، وہ تو چل ہی رہا ہے ہمارے دلال صاحب کے پاس، تو اب امید ہے کہ صبح اس میں ہونا چاہیے قانون کے مطابق، وہ ہمارا حق ہے۔ اور یہ 6 کیسز کے اندر ہی ایک FIR کے اندر بشرا بی بی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ہم نے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ تو ٹوٹل ہائی کورٹ کے اندر وہ 7 پٹیشن ہیں، اور 8ویں پٹیشن وہ بڑی اہم ہے کہ خان صاحب کے اوپر جس طرح سے بوتل پھینکی گئی جوڈیشل کمپلیکس جو نیا بنا ہے، حالانکہ ہم پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نہیں پیش ہو رہے تھے کہ خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب کی جو ہے جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا سیکیورٹی پرپز اور وہاں پہ بڑا اوپن سی کورٹ تھی اور بڑا اوپن ماحول ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، آئے روز وہاں پر قتل بھی ہوتے تھے اور ہم اس وجہ سے وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب جو نیا کمپلیکس بنا ہے اس کے اندر بھی صورتحال کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ بوتل پھینکی گئی، عطا جیسے بندے لے کے آیا، کوئی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں، جس طرح سے لوکل آپ نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے اوپر ادھر ادھر، اور بلڈنگ جس طرح سے وہ بنائی گئی ہے 3 سٹوری، تو وہ وہاں پر ہم سیف نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہم نے درخواست دی انتظامیہ کو کہ ہمارے جو کیسز ہیں یہاں کے وہ سارے جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کیے جائیں۔ خان صاحب نے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں وہاں پر پیش ہونا ہے اور نیب میں، کیونکہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی دونوں کورٹس ہیں، تو یہ بھی کیسز وہاں پر ٹرانسفر کیے جائیں، جیسے کہ پہلے ٹرانسفر ہوئے تھے اور خان صاحب پیش ہوئے ہیں جب F8 میں کچہری ہوتی تھی۔ تو لہٰذا وہ درخواست ہماری انتظامیہ نے قبول نہیں کی اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا پڑا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی پٹیشن
हमारी पेंडिंग है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सुबह फैसला होगा। तोशाखाना केस वो भी कल लगा हुआ है, और आपको पता है कि वो जी इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, तो वो भी कल लगा हुआ है। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि हर रोज तोशाखाना का जो है वो ट्रायल जारी है। जज साहब के ऊपर अदम एतमाद आने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्तें पेंडिंग होने के बावजूद, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद, कानून ये कहता है, बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसमें जब अदम एतमाद किसी भी जज के ऊपर आता है तो वो फौरन जो है केसेस जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, या वो खुद जो जज है, आपके सामने पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस खुद से जो है वो खुद अलहदा कर लेते हैं उस केस से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस केस से न जाने क्यों जज साहब ये जरूर मानते हैं कि ये फेसबुक की आईडी मेरी है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। बाद में उस आईडी को लॉक कर दिया जाता है, और जिस तरह से वो आए रोज जो है हमारे खिलाफ जो है वो फैसले दे रहे हैं, और डेली बेस के ऊपर, यानी कि चाय की भी ब्रेक नहीं हो रही, और बाकी केसेस भी वो नहीं सुन रहे क्योंकि उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये स्पेशल डायरेक्शन है क्या ऊपर से, या क्या मामला है कि इस केस को इतना ज्यादा जो है वो अहमियत दे के सुना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खान साहब को इस केस के अंदर जो है वो फैसला सुनाया जाए और नाहल किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो है वो नजदीक आ रहे हैं, तो ये सरकार जो है वो कभी साइफर वाला इशू उठा देती है, कभी कोई ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान के लिए कि रोजाना इतने केसेस में पेश होना, फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, फिर पुलिस के पास जाना, फिर FIA के पास जाना, फिर सारे कोर्ट्स में। एक साहब का मुल्क के वजीर आज़म है, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका बयान है कि आपने जो दिया है कि खान साहब को इतना हमने भगाना है कि वो खुद कहें कि वो कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, सिर्फ वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या ये सारा प्रोग्राम जो रिहर्सल है की जा रही है, या खान साहब को ऊपर अटैक करवाने के लिए जिस तरह जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर एक्सपोज हैं। गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि खान साहब की सिक्योरिटी, क्योंकि वहां पर इंतजाम ठीक नहीं होते, और जो एक्सपोजर है वहां पर खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो लिहाजा ये जो सारा एक सिनेरियो रचाया गया है या किया जा रहा है, या तो सबको समझ आ रहा है, सारे जानते हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल खान साहब को नहीं दिया जा रहा। कल कानून आइन की बालादस्ती के लिए खान साहब अदालत के अंदर हर जगह के ऊपर पेश होंगे, और खुद वो जाएंगे, वो यूं नहीं कि एक मेडिकल बनवाएं और मुल्क से बाहर चले जाएं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और सरेंडर कर रहे हैं हर कोर्ट के अंदर, हर जगह पर जहां जहां पर उन्हें बुलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।